مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کی نشست کا موضوع وحی کی ضرورت۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ نہ اپنی منزل سے واقف ہے اور نہ اس منزل تک پہنچنے کے طریقے سے واقف ہے، نہ اس کی اتنی پہنچ ہے، نہ اس کی اتنی عقل ہے۔ انسان کا مقصود ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے۔ باطن تک اس ظاہری عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی معاملے میں آپ باطنی علوم کو اپنی عقل سے نہیں جانچ سکتے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے باتیں کی ہیں کتاب اور پیغمبر کے ذریعے۔ کتاب بھی ہمیں اپنی منزل اور اس کا طریقہ بتاتی ہے، اور پیغمبر کی ذات جو ہے وہ ہماری منزل کی طرف دعوت بھی دیتی ہے اور اس کا عملی طریقہ بھی بتاتی ہے۔ تو بہرحال وحی کی ضرورت انتہائی تھی۔ دیکھیں، وحی کیا ہے؟ یہ ایک روشنی ہے، یہ ایک علم ہے، اور یہ وہ علم ہے جو انسان کو معلوم نہیں تھا۔ پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ تعلیم دی جو اس کو معلوم نہیں تھی۔ آج چونکہ وحی الہی کے ہم عملی طور پہ نہ قائل ہیں، نہ اس کی کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان باللہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ ہمارا مقصود حیات نہ ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا۔ ظاہر دنیا کو ہم اپنی منزل سمجھتے ہیں، ظاہری کامیابی کو ہی ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ظاہری کامیابی کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اخروی کامیابی کے مقابلے میں۔ تو بہرحال ایک انسان اگر اخروی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو وحی الہی کی ضرورت ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے رسول کے ذریعے ہمیں سرفراز کیا ہے، اور ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان تحفہ ہے، ان کا ایک اسوہ حسنہ ہے جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے عملی طور پہ۔ انسان دیکھیں، انسان کی فطرت میں نقل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ایک نمونہ دیا ہے، اس کی ہم نے نقل کرنی ہے، اور وحی الہی کے مطابق اور رسول کے طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو وحی کی ضرورت جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وحی کی ضرورت کیا ہے؟ وحی کی ضرورت اس انسان کو ہے جو کہ اپنے مقصد حیات کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو کہ اللہ کے دربار میں حاضری چاہتا ہے، جو کہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق کرنا چاہتا ہے۔ ہر اس شخص کے لیے وحی الہی کا اتباع ضروری ہے جو جنت میں اپنی سیٹ پکی کرنا چاہتا ہے، اور جس کو جنت کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو یقیناً پھر دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ کیوں کہ جو بھی وحی الہی کا اتباع نہیں کرے گا، اللہ پر ایمان نہیں لائے گا، رسول کا اتباع نہیں کرے گا، تو وہ شخص جہنمی ہے، ناکام ہے، نامراد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔